أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ: کتبہ فرض کر دیا گیا ہے، علیکم القتال تمہارے اوپر جہاد، وہو کرہ لکم حالانکہ وہ تمہیں ناپسند ہے، وعسیٰ شاید کہ ان تکرہوا شیئا کسی چیز کو تم ناپسند کرو، وہو خیر لکم اور وہ تمہارے لیے بہتر ہو، وعسیٰ اور شاید ان تحبوا شیئا کسی چیز کو تم پسند کرو، وہو شر لکم حالانکہ وہ تمہارے لیے بری ہو، واللہ یعلم اور اللہ جانتے ہیں، وانتم لا تعلمون اور تم نہیں جانتے۔ اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے بھی جہاد کی فرضیت کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ جہاد کے بارے میں بہت سارے احکام اگلی آیات کے اندر آئیں گے، اس صورت کے اندر بھی آئیں گے، سورۃ الحج کے اندر بھی آئیں گے، آگے بہت ساری صورتوں کے اندر اور بہت ساری آیات ہیں جن کے اندر اللہ تعالیٰ نے جہاد کا حکم اور جہاد کی ترغیب اور جہاد کے فضائل کو بیان فرمایا ہے۔ یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ جہاد تمہارے اوپر فرض کر دیا گیا ہے۔ یاد رکھیں کہ ایک ہوتا ہے فرض کفایہ اور ایک ہوتا ہے فرض عین۔ فرض کفایہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر چند لوگ اس کام کو کر دیں تو باقیوں سے گناہ ختم ہو جاتا ہے، باقی گنہگار نہیں ہوتے۔ اگر سارے شریک ہوں تو ثواب ہے، اگر سارے شریک نہیں ہو سکتے، کچھ لوگ جو ہیں اس کام کے اندر شریک ہو جائیں تو باقیوں کے سر سے گناہ اتر جاتا ہے۔ جیسا کہ نماز جنازہ ہے، فرض اگر چند لوگوں نے ادا کر دیا تو پوری بستی، پورے جو ہے علاقے والوں سے اس کا گناہ ختم۔ اگر کسی نے بھی نہ ادا کیا تو سب کے سب گنہگار ہوں گے، اور اگر جنازے کے اندر سارے شریک ہوں تو سونے پہ سہاگا ہے، ثواب ہے، نیکی ہے، بڑا اجر ہے۔ تو اسی طرح جہاد بھی ایک موقع آتا ہے کہ یہ فرض کفایہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا جی، جب مسلمانوں کی ایک جماعت جہاد کر رہی ہے، لڑ رہی ہے اور کوئی ایمرجنسی نہیں ہے، کوئی مسلمانوں کا نقصان نہیں ہو رہا، پھر تو فرض کفایہ ہے، جو لڑ رہے ہیں، جہاد کر رہے ہیں، بس وہ کر رہے ہیں اور باقیوں کے ذمے سے گناہ ختم ہو جائے گا۔ اور کبھی جہاد فرض عین ہو جاتا ہے، جیسے نماز فرض ہے، یہ کب؟ جس وقت دشمن کا غلبہ ہو جائے اور لڑنے والی جماعت کم ہو جائے، یا دوسرے لفظوں کے اندر جیسے مسلمانوں کے ملک کے اوپر کافر جو وہ حملہ کر دیں، جیسے اللہ تعالیٰ معاف فرمائے ایسی نوبت نہ آئے کہ ہمارے ملک کے اوپر انڈیا یا اسرائیل حملہ کر دے، تو اس وقت جہاد فرض عین ہو جائے گا۔ اگر ہماری فوج یا ہمارے مجاہدین کم پڑتے ہوں گے، یعنی باقاعدہ مفتیان کرام بتائیں گے، اس وقت یہ ہوگا کہ نہ ماں باپ سے اجازت لینے کی ضرورت ہوگی، نہ عورت کو اپنے خاوند سے اجازت لینے کی ضرورت ہوگی، نہ غلام کو اپنے آقا سے اجازت لینے کی ضرورت ہوگی۔ لیکن اگر فوج ہے، مجاہدین کا سلسلہ ہے، کوئی خطرہ نہیں ہے، پھر اگر جہاد ہے تو یہ فرض کفایہ ہے، اور پھر ماں باپ کی اجازت کے بغیر جہاد میں جانا جائز نہیں ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے آ کر پوچھا تھا کہ اللہ کے نبی، میں جہاد کے اندر شریک ہو جاؤں؟ تو فرمایا کہ تیرے ماں باپ ہیں؟ فرمایا کہ ہاں ہیں۔ فرمایا کہ جاؤ ماں باپ کی خدمت کرو، جہاد سے زیادہ ثواب ملے گا، یعنی جہاد کے برابر اللہ تعالیٰ آپ کو ثواب عطا فرمائیں گے۔ تو بھائی جہاد میں اگر اب نہیں جاتے یا فرض عین ہمارے اوپر نہیں ہے، لیکن ماں باپ تو ہمارے موجود ہیں نا، تو یہ ماں باپ کی خدمت کرنا، ٹھیک ہے نا جی، فرض ہے۔ آدمی گنہگار ہوتا ہے اگر ماں باپ کی خدمت کو چھوڑے گا، اور سزا بھی اٹھاتا ہے۔ جہاد کے فضائل بھی بے شمار ہیں۔ میں ابھی یہاں سے ادھر تک آتے آتے تفسیر مزری کے اندر پڑھ رہا تھا، ایک حدیث آپ کو سنا دیتا ہوں۔ فرمایا کہ جو آدمی جہاد میں جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو 60 برس کی عبادت سے زیادہ ثواب عطا فرماتے ہیں، ٹھیک ہے نا جی۔ اس طرح کی بہت ساری احادیث ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ترغیب بھی بڑے پیارے انداز کے اندر دی ہے کہ جہاد تمہارے اوپر فرض ہو گیا، وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ اور تمہیں ناپسند ہے۔ ناپسند سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ جہاد کو صحابہ پسند نہیں کرتے تھے، ناپسند سے مراد یہ ہے کہ انسان کی طبعی طور پر، طبیعت میں یہ بات رکھی ہے کہ نکلنا مشکل ہے، ٹھیک ہے نا جی،
کیونکہ گھر کے اندر رہتا ہے، ماں باپ کے پاس رہتا ہے، بیوی بچوں کے پاس رہتا ہے، ان کو چھوڑ کر جان قربان کرنے کے لیے جانا، ٹھیک ہے نا جی، تو یہ طبی طور پر ناپسندیدگی، طبی طور پر انسان کے اوپر مشکل ہوتا ہے۔ ویسے ہم نے 3 دن لگانے ہو تو بیوی بچوں کو چھوڑنا کتنا مشکل لگتا ہے، ٹھیک ہے، حالانکہ واپس آ جانا ہوتا ہے، مرنا بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا جی، اور لڑائی کے لیے جانے کے لیے تو مرنا بھی جو ہے اس کے بچ بھی سکتا ہے، مر بھی سکتا ہے، وہ تو مرنے یا مارنے کے لیے جانا ہوتا ہے۔ تو اس لیے طبی طور کے اوپر جو انسان کے اوپر بوجھ آتا ہے، طبی طور پر جو بظاہر تھوڑا مشکل لگتا ہے، تو اس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ترغیب کتنے پیارے انداز میں دی کہ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا، شاید کہ کسی چیز کو تم اچھا نہ سمجھو، ٹھیک ہے نا جی، پسند نہ کرو، وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، وہ چیز تمہارے لیے بہتر ہو۔ دنیا کے اندر بڑے سے بڑے عقل مند اور دانا بھی ہو نا، تو وہ بھی بہت مرتبہ خطا کھا جاتا ہے۔ ایسے ہوتا ہے نا، کاروباری بندے بھی کہتے یار ایویں نہیں، ایویں کرنا تھا، یہ نہیں تھا، یہ کرنا تھا، کیونکہ ہمارا علم کمزور ہے، ہمارا علم محدود ہے۔ اللہ رب العزت کا علم مضبوط ہے اور لامحدود ہے، ہر چیز کا اللہ رب العزت کو پتہ ہے، ہر چیز اللہ تعالیٰ کے علم کے اندر ہے۔ اس لیے اس سے یہ بات بھی ذہن میں رکھے کہ اگر بس اوقات کوئی چیز نہیں ملتی، آدمی دعائیں کرتا رہتا ہے، تو اس میں یہ سمجھے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ چیز میرے لیے بہتر نہ ہو، میں تو اپنے لیے بہتر سمجھتا ہوں، اور بس اوقات ایک آدمی کسی چیز کو اچھا نہیں سمجھ رہا ہوتا، وہ ملتی رہتی ہے۔ مثال کے طور پر آدمیوں بچوں خواہش ہوتی ہے کہ بھئی جی بیٹا ہو، بیٹا ہونی بھی چاہیے، ہر آدمی کے اندر یہ ہے، دعا بھی مانگنی چاہیے، لیکن یہ بھی ذہن میں رکھے اگر اللہ تعالیٰ نے بیٹیاں ہی دے رہے ہیں تو ہو سکتا ہے آنے والے حالات کے اندر، آنے والے وقت کے اندر اس کے لیے بیٹا بہتر ہی نہ ہو، ٹھیک ہے نا جی، اس کے لیے مناسب ہی نہ ہو، اس کا بیٹا جو ہے وہ زیادہ نقصان کر دے، ٹھیک ہے نا جی، بیٹا جو ہونے کے بعد ہو سکتا ہے کہ آنے والے وقت کے اندر بیٹا جو ہے اس کی جان یا عزت کا جو ہے وہ نقصان کا ذریعہ بن جائے، اللہ تعالیٰ اس کو دے ہی نہ۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کو تم ناپسند کرتے ہو، وہ حالانکہ وہ تمہارے لیے بہتر ہوتی ہیں۔ وَآسان تحبو، اور بہت ساری چیزوں کو تم پسند کرتے ہو کہ بھئی یہ چیز مل جائے، فلاں جگہ مل جائے، فلاں پلاٹ مل جائے، فلاں ہو جائے، وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، حالانکہ آنے والے وقت کے اندر تمہارے لیے شر ہوتی ہیں۔ اس لیے جہاد کا اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا ہے، فرض کیا ہے، تو اس سے گھبرانا نہیں ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے خیر ہی خیر رکھی ہے۔ فرمایا واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، تم نہیں جانتے۔ آنے والے وقت کے اندر جہاد کی کتنی برکات ہیں، یا جو چیز تمہیں مل گئی ہے اس کا کیا کیا فائدہ ہے، یا کیا کیا نقصانات ہیں، جو چیز نہیں دی اس کے اندر کیا کیا فائدے ہیں، کیا کیا نقصانات ہیں، اللہ رب العزت کے علم کے اندر ہے، تمہارے علم کے اندر نہیں ہے۔ تو اس لیے بھئی جہاد کا حکم اور جہاد کی نیت، ارادہ جو ہے وہ آدمی کے دل کے اندر ہونا چاہیے کہ جب بھی اللہ تعالیٰ مجھے موقع دے گا میں جہاد کروں گا۔ اور فرمایا کہ جو آدمی جہاد کا ارادہ ہی نہیں کرتا، جہاد کی نیت کیے بغیر مر جاتا ہے، وہ منافق ہوتا ہے، اس کی منافقت کے اوپر موت آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔